ہم صرف عرض ہی کر سکتے ہیں۔ فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو گلی گلی سے آواز آ رہی ہے کہ نہ میں وہابی، نہ میں بھابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اس کے دعوے دار ہو تو تم میری اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اتباع کی ڈیفینیشن ہوتی ہے اطاعت کے ساتھ کسی کی پیروی اختیار کرنا۔ اطاعت پلس محبت از اکول ٹو اتباع۔ اور ہمارے یہاں ایک مکتبہ فکر اطاعت رسول پر اتنا زور دیتا ہے کہ محبت والا جو ایلیمنٹ ہے اسے پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور دوسرا مکتبہ فکر محبت والا ایلیمنٹ کو اتنا ڈومینیٹ کرتا ہے کہ بس اب وہ کہتا ہے جو کچھ ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، ہمیں سدھرنا نہیں ہے، تو ایسے ہی ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس کے اندر 3 نشانیاں پائی جائیں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو۔ نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو۔ اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا، یعنی وہ زندہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اسلام نہ چھوڑے۔ یہ 3 خوبیاں جس کے اندر پائی جائے گی اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان میں سے ہمیں شامل فرمائے، آمین۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں، باپ، اولاد، ان سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اور محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ بس اونچی آواز میں نعرہ لگا لیا جائے، بلکہ ایک طرف پوری دنیا ہو اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلا رہے ہوں، تو دنیا والوں کی فکر کیے بغیر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر لبیک کہے، یہ ہے اصل محبت، اور یہ ہے اس کا مطلب۔ اب ظاہر بات ہے یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہاں تو ایک نوجوان کے لیے داڑھی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، پہلے ماں باپ ہر ڈل بنتے ہیں، پھر بیویاں۔ عورتوں کے لیے نقاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم مس فٹ ہیں اس معاشرے میں، اور ویسے ان سے پوچھا جائے نا تو وہ لوگ کہیں گے ہم سب سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جس سے محبت کرتا ہے انسان پھر اس کے لیے کر گزرتا ہے۔ یہاں آپ دنیا میں دیکھ لیں، دنیاوی محبت کے لیے لوگ خودکشی تک کر دیتے ہیں، تو یہاں جان دینے کے لیے سارے مسلمان تیار ہیں۔ کہتے ہیں نا
نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ہمیں موت کوئی نہیں مانگے گا غلامی۔ ہم سے ڈیمانڈ ہوگی فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کی، وہ تو ہم کر نہیں سکتے۔ ہاں موت ہمیں قبول ہے، کیونکہ موت کسی نے مانگنی نہیں ہے۔ وہ تو لڑ گئے لڑنے والے بدر و احد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ ہم دعوے دار ہیں، ہم اپنے فون کو سائلنٹ میں نہیں بلکہ وائبریٹ پہ لگائے ہوتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو جائے تو کم سے کم مجھے پتہ چل جائے کہ ہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ جب اللہ سے کمٹمنٹ کا لیول ہمارا یہ ہوگا تو پھر اس کی آؤٹ پٹ بھی ویسے ہی ہوگی نا۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی وہ نماز میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، تو آئیں گے نا میرے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ تو وہ انکار کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ ہم تو بنا کچھ کیے جنت جانے کے لیے تیار ہیں، تو انکار کیوں کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ ویسے آنکھ بند کرنی ہے تو بے شک آپ کر لیں۔ وہ جو مولا علی کا قول ہے نا کہ انسان سویا ہوا ہے مرتے ہی جاگ جائے، اوہ اصل زندگی تو یہ تھی، لیکن اس وقت جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم نے کہی اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی تو اسے اللہ معاف کر دے، اور حق اور سچ بات کو ہمیں ماننے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔